نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سقيمة قلبي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو الایمان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم شروع کرنے والے ہیں جو 6، اور جو 6 شروع کرنے سے پہلے کچھ ریکیپ کر لیتے ہیں پچھلے پارے کا. لاسٹ کل جو ہم نے جز کیا تھا وہ جز 5 تھا. تو اس میں ہم نے دیکھا جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھیں، ماشاءاللہ تھا بہت ساری تھیں، مگر ان میں سے کچھ کو ہم یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں. انسان اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. ایک یہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھی. اور دوسری یہ کہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر غم زدہ نہ ہوں بلکہ اللہ سے فضل مانگیں، جیسے زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی نعمتیں دیکھ کر دعا مانگی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ زندگی کا اصول بنانا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کے حسد نہیں کرنی بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. اور پھر آگے ہم نے دیکھا کہ نکاح نصف ایمان ہے، اس کو دین کا حصہ سمجھنا چاہیے. اور استغفار کی کثرت ضروری ہے. حق و عدل انصاف کی بات کرنی چاہیے اور شکر کرنا چاہیے. بات سنوانا اللہ کے ہاتھ میں. تو ہمیشہ دعا کیا کرے. امر بالمعروف کرنے سے پہلے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں وہ تاثیر ڈال دے جو دوسروں کے دل پر اثر کرے، کیونکہ سنوانے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور نماز میں سستی نہ کریں. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مدینہ میں ایک بازار سے گزرے اور وہاں کھڑے ہو کر کہا، اے بازار والو، تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا؟ انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، کیا بات ہے؟ کہاں وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. کہا، وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں ہو اور وہاں جا کر اپنے حصہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ لوگوں نے کہا، کہاں؟ فرمایا، مسجد کی طرف. ابو ہریرہ نے وہیں ٹھہر کر ان کے واپس آنے کا انتظار کیا. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، ہم مسجد میں گئے تھے، وہاں پر ہم نے کچھ بھی تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ابو ہریرہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ابو ہریرہ نے کہا، پھر تم نے مسجد میں کچھ دیکھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہاں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ حلال و حرام کا ذکر کر رہے ہیں. ابو ہریرہ نے کہا، تمہاری خرابی ہو، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کہ ہمیں انبیاء اور خاص کر کے آپ کے ورثے میں سے وافر حصہ ملے. آمین ثم آمین. چلتے ہیں اپنے جز کی طرف. پارہ 6 آیہ نمبر 148 سے آنورڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے.
اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا، یعنی مظلوم کو حق پہنچتا ہے کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی، بخلاف اس کے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، اور ان کو ہم نے ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آج پوری آیت میں آپ کو ملے گا درگزر۔ تو جو آج جیسے ہم دیکھتے ہیں جز میں ہمیں درگزر کا جملہ بار بار ملے گا۔ تو اس رکوع میں ہم آیا نمبر 48 سے 52 تک دیکھ لیتے ہیں۔ 148 میں اللہ تعالیٰ برائی سے نفرت کرتا ہے جو خاص سچ قول یا عمل کی ہو۔ یہاں خاص طور پر زبان سے بری بات کا اعلان کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم بتا سکتا ہے، صاحب حق کو بات کہنے کی اجازت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرضے کا تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا۔ صحابہ غصے سے اس کی طرف بڑھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ صاحب حق کہنے کا حق رکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اس کو دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے لیکن اس جیسا نہیں، یعنی جو اس سے لیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زیادہ ہی دے دو کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے۔ تو پتہ کیا چلا اس بات سے، اس حدیث سے، کہ اللہ کو بری باتیں بیان کرنا پسند نہیں، لیکن اس بات کی رخصت ہے کہ ظالم کے خلاف اپنے اوپر ظلم کا اظہار کر سکتا ہے۔ پھر آیا نمبر 149 میں دیکھا ہمیشہ چھپا کر نیکی کرنے کا موقع نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی نیت کو درست کرنے کا کہا گیا ہے کہ نیکی کا کام چھوڑنا نہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری نیت ہمیں چیک کرنی ہے کہ ہماری نیت کس کے لیے ہے۔ ہماری ہر خالص کام کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے کہ وہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، نہ اپنے لیے۔ ساری بات اللہ کے گرد ہونی چاہیے کہ خالص اس رب کے لیے ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ کسی کو معاف کرنا صرف اس وقت آسان ہوتا ہے جب وہ یہ چاہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ اچھا، یہاں پہ نا ایک بڑی پیاری بات ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے بہترین مثال ہے معاف کرنے میں۔ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عائشہ پر الزام لگانے والوں میں شامل اپنے ایک رشتہ دار کے بارے میں سوچ لیا کہ ان کا وظیفہ بند کر دینا ہے، تو اللہ نے اس پر سورہ نور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کو معاف کرنے کا فرمایا۔ کیوں معاف کرنے کا فرمایا؟ کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ تو گناہوں کی بخشش کے لیے صرف استغفار کی تسبیح نہیں بلکہ لوگوں کو معاف بھی کرنا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور بھی ہمیں بات پتہ چلتی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا کہ جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ظلم سہتا ہی چلا جائے، بلکہ ظلم کو دور کرنے کے لیے ظالمانہ رویے اختیار نہیں کر سکتا، احسن تدبیر کے ساتھ اس کو دور کرے، رشتہ توڑنے والے کے ساتھ رشتہ جوڑے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معافی نہیں ملتی، جو درگزر نہیں کرتا اس سے بھی درگزر نہیں کیا جاتا، جو توبہ قبول نہیں کرتا اس سے بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی، جو گناہ سے خود نہیں بچتا اسے بچایا بھی نہیں جاتا۔ ہمیشہ صرف اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، ہے نا؟ کبھی دوسروں کے حق سے بڑھ کر دینے سے اس سے زیادہ بھی مل جائے گا۔ جو نیکی کرتا ہے وہی نیکی پاتا ہے۔ آیہ نمبر 151۔ بعض کہتے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں پر فلاں رسول کو نہیں مانتے، بعض کہتے کہ ہم فلاں اور فلاں رسول کو نہیں مانتے۔ آیہ نمبر 152۔ دین پر اپنی مرضی سے عمل نہیں کیا جا سکتا، جس چیز کو ماننے کا کہا گیا اس کو ماننا ہے۔ آخرت کی عذاب اور رسوائی سے بچنے کے لیے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پہ ہم عمل کر سکیں۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء جی آیہ 153 سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اس سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو۔ ہم نے ان سے کہا سب کا قانون نہ توڑو اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہ کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کی سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں یہ اتنے بڑے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا، یعنی جرت مجرمانہ اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ رسول کو رسول جانتے تھے اور پھر اس کے قتل کا اقدام کیا اور فخریہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے۔ تو اگر ہم سورہ مریم رکوع 2 میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فی الواقع رسول جانتے تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے نزدیک انہیں سلیب دی۔ تو یہ ان کا رویہ یہاں ان آیات میں بتایا جا رہا ہے۔ حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کی سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں یہ اتنے بڑھے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا تھا نہ صلیب پہ چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ مشتبہ سے یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے ہی اٹھا لیے گئے تھے، اور یہ مسیحیوں اور یہودیوں دونوں کا یہ خیال کہ مسیح نے صلیب پر جان دی محض غلط فہمی پر مبنی ہے۔ قبل اس کے کہ یہودی آپ کو صلیب پر چڑھاتے، اللہ تعالیٰ نے کسی وقت آن جناب کو اٹھا لیا، اور بعد میں یہودیوں نے جس شخص کو صلیب پر چڑھایا وہ کوئی اور شخص تھا جس کا نامعلوم کس وجہ سے ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سمجھ لیا ہے۔
اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کی بات سے اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ غرض ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویے کے بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں، اور جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سے وہ پاک چیزیں ان کے لیے حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری طرف نازل کی گئی ہے، اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخرت پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم دیں گے۔ جی 153 سے آنورڈ دیکھتے ہیں 162 تک۔ 155 آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ کیا ہے کہ ایمان لانے اور نیک کام کرنے کی توفیق کن سے چھین لی جاتی ہے؟ 150 جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، انبیاء کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کوئی بات سننے کو تیار نہ ہو۔ مومن غلطی کر کے اصرار نہیں کرتا بلکہ فوراً پلٹتا ہے۔ گناہ سے فوراً نکلنے کی فکر کرنی چاہیے ہم سب کو، کیونکہ یہی خیر کا دروازہ ہے۔ پھر آیت نمبر 157 کو دیکھ لیتے ہیں۔ 158 پہ اس آیت میں اللہ کی ایک صفت عزیز استعمال ہوئی جس کا ایک معنی عزت دینے والا، یعنی اللہ اپنے دوستوں کو، پیغمبروں کو عزت دیتا ہے۔ آیت نمبر 159 کو دیکھ لیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور طبعی فوت ہوں گے۔ اہل کتاب ان کی وفات سے قبل ان پر ایمان لے آئے گا۔ یہ ہے نا قبل موت، یہ آیت نمبر ہے 159۔ جی یہ یہاں پہ ہے نا قبل موت ہی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، اس سے مراد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، طبعی موت سے فوت ہوں گے، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو مٹا دیں گے، اور ان کے لیے نماز کو جمع کیا جائے گا، مال عطا کیا جائے گا یہاں تک کہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ آپ جزیہ کو ختم کر دیں گے اور روحا نامی جگہ پر پڑاؤ کریں گے، وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے یا ان دو عبادتوں کو ملا کر کریں گے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کر لی، اور وہ آیت یہاں پہ آپ آیت نمبر 159 کی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا متواتر احادیث سے ثابت ہے، یعنی 70 سے زیادہ احادیث میں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور وہ دنیا میں حاکم عادل کی شکل میں آئیں گے۔ 160 میں ہے کہ بعض اوقات گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے اور انسان نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس لیے عمل کے کیا پوائنٹ ہے؟ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔
آیت نمبر 162 میں یہاں مومنوں کے ساتھ الراسخون فی العلم کی بات ہوئی، علم میں مضبوط لوگ۔ الراسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ نافع بن یزید کہتے ہیں الراسخون فی العلم اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے، اللہ کی رضا کو طلب کرنے والے اور اس میں انتہائی منکسر ہوتے ہیں، اور وہ اپنے سے اوپر والے لوگوں پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتے، اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے، ان کا ظاہر و باطن دونوں خوبصورت ہوتا ہے، مخلوق کے ساتھ معاملات اچھا رکھتے ہیں۔ ایک اور قول ہے کہ الراسخون فی العلم وہ ہوتا ہے جس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی ہوتا ہے، اس کے اور مخلوقات کے درمیان عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہوتی ہے، اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہے، وہ اپنے نفس کو کوستا ہے اور اس کی اصلاح کرتا ہے۔ آج علم تو بہت سارے لوگوں کو دیکھیں نا، ہر ایک کے پاس ڈگریاں ہیں، ڈپلوماز ہیں، مگر کیا ایسا عمل ہے؟ ہم؟ تو ہمیں اگر علم والا بننا ہے اس آیت کی روح سے، الراسخون فی العلم آیت نمبر 162 تو اس کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں 4 چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے: اللہ کا تقوی، احساس کہ وہ رب ہر وقت دیکھ رہا ہے، جو کام کر رہا ہوں اس رب کے لیے، اور بے رغبتی اور اپنے نفس کو آلویز تزکیہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی اس کو اپلائی کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ آگے چلتے ہیں آیا نمبر 163 سے، إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولاد یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی، ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی تھی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کرنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ یہ جو حجت ہے نا، یعنی ان تمام پیغمبروں کے بھیجنے کی ایک ہی غرض تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نوع انسانی پر تمام حجت ختم کر دے، کہ آخری عدالت میں موقع پر جب لوگ سارے اکٹھے ہوں تو یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں بتانے والا۔ اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے۔
اے رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کا ایک رسول تھا۔ یہ آیت نمبر 98 یہاں پہ خلوف سے، یہاں اہل کتاب سے مراد عیسائی ہیں جو اور خلوف کی معنی ہے کہ کس چیز کی تائید و حمایت میں حد سے گزر جانا۔ یہودیوں کا جرم تو یہ تھا کہ وہ مسیح علیہ السلام کے انکار اور مخالفت میں حد سے گزر گئے، اور عیسائیوں کا جرم یہ تھا کہ وہ مسیح علیہ السلام کی عقیدت و محبت میں حد سے گزر گئے اور ان کو اللہ کا بیٹا بالکل خود اللہ قرار دے دیا۔ اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم علیہ السلام کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے، اس سے کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کے ملک ہیں اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ آیت نمبر 164 سے دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 164 میں کہ انبیاء کی تعداد 1,14,000 1,24,000 اور بعض روایت میں 1,04,000 ملتی ہے۔ رسولوں کی تعداد 304 ہے۔ قرآن مجید میں 25 رسولوں کے نام پتہ چلتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار رسول آئے جن کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا۔ آیت نمبر 166 کو دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا علم اللہ کا علم ہے اور دنیا کا باقی علم بندوں کا علم ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ کے علم سے فائدہ اٹھائے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرے۔ عطا فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی قرآن سیکھ جاتا تو ابو عبد الرحمن سلمہ فرماتے تم نے اللہ کا علم لے لیا ہے، اور تم میں سے افضل وہی ہو سکتا ہے جو اس پر عمل کرے۔ تو علم لینے کے بعد عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ باقی علوم کے لیے ہم جان لڑا دیتے ہیں نا دنیا میں، اور جو علم اللہ کی طرف سے اس کو حاصل نہیں کرتے، تو کامیاب وہی ہے جو اللہ کے علم کو اپنی زندگی میں اپنا لے۔ ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ پھر آیت 171 میں ہے، یہاں پہ جو ورڈ ہے نا لا تغلو فی دینکم، اللہ کے بارے میں حق اور سچ پہ مبنی بات ہی کہنی چاہیے۔ کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے جبکہ نہ لکھا ہو تو یہ جھوٹ ہے۔ یہ کہہ دینا کہ میں نے سوچا اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہوگا، تو آپ کہاں سے وحی آ گیا آپ لوگوں کو؟ تو ہمیں باتیں اپنی زبانوں سے بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ وہ چیز جو اللہ سے منسوب نہیں، احادیث اور قرآن سے، تو اس کو ہمیں نہیں منسوب کرنا چاہیے۔ اپنی طرف کیوں منسوب کیا؟ یہ ہے نا القاہا الی مریم، آیا نمبر ہے 171 میں، شرف اور قدردانی کے لیے۔ اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کی تابع و فرمان تو کائنات کی ہر چیز ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو اہل کتاب کہہ کر ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں۔ دین میں غلو کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دیندار ایسی چیز کو ظاہر کریں جو اس سے حد کو ہی ختم کر دیں جو دین نے اس کے لیے مقرر کی ہے۔ یہودیوں نے دین میں غلو کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہیں مانا، اور عیسیٰ نے نبی ماننے کے بجائے اللہ کا بیٹا بنا تھا۔ یہ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آیا نمبر 172 سے اچھا، زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کے، یہ ہم نے کر لیتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات
کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتہ اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی اور اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل کا اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں تکبر اگر ہم میں ہے، آپ میں یا جن میں بھی، تو سوچ لیں کہ انجام کیا ہے، اس کو اوائڈ کریں، اس کو نکال دیں۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنی فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس ترکے میں سے نصف پائے گا، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کے وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کے حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا 1 اور مردوں کا 2 حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو اس میں 172 میں دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس بات پر آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ انہوں نے کبھی بھی خود کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا۔ وہ اللہ کے آگے جھکنے والا اور فرما برداری کرنے والا تھا۔ یاد رکھیے، کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے یا دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے آر محسوس کریں۔ ٹھیک ہے؟ تو جیسے بعض مجالس میں لوگ نماز پڑھنے سے آر محسوس کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والے عاجزی کرنے والے نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح۔ اگر اس کا چلایا جائے تو وہ چلتا ہے، اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے، اگر تو اسے چٹان پر بٹھا دیں تو بھی بیٹھ جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم دین کا کام کرتے ہوئے بھی ایسے انا کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو مومن کے اندر جو نمایاں خوبی ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ عاجزی۔ راسخون فی العلم میں بھی عاجزی ہے۔ آیت نمبر 173 میں بندہ اپنی حیثیت میں کام کرتا ہے، لیکن اپنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ بندوں کے لیے کیے گئے کام کا حق بندے ادا نہیں کر سکتے، لیکن بندوں کی غلامی سے نکل کر صرف اللہ کی رضا کے لیے کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ سب کی کوششوں کو اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے، آمین۔ آیت 174 یعنی نور، قرآن اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا ہے۔ اب ان کے ہوتے ہوئے بھی جو محروم رہنا چاہیں وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ کھانا سامنے رکھا ہو، کوئی نہ کھائے اور بھوکا رہے تو اس کا اپنا قصور ہوگا۔ آیت 175 میں ہے، جو ایمان لا کر اللہ کا سہارا پکڑے اور اسی کے سپرد اپنے سارے معاملات کر دے، ہر غم ہر مشکل میں اسی کو مدد ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل فرمائے گا، جو انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے گا۔ یعنی جو انسان اللہ اپنے آپ کے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد تو آنی ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔
176 میں کلالہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی میت جس کے بعد دنیا میں نہ والدین ہو، جس کی نہ دنیا میں والدین ہو اور نہ اولاد ہو، لیکن اس نے مال چھوڑا ہو۔ اب اس کا وارث کون ہوگا؟ اس کے بارے میں اس آیت میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ یہاں پہ اختتام پہ پہنچی۔ اب نیکسٹ سورہ پہ چلتے ہیں، سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے بارے میں آخری دور میں نازل ہوئی، اس کا کوئی حکم بھی منسوخ نہیں ہے۔ اس میں ایمان والوں کو خطاب کر کے بات شروع کی گئی ہے۔ پیچھے یا تو بنی اسرائیل یا اہل کتاب کے بارے میں کو خطاب کیا گیا تھا، یہاں ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ قرآن میں 88 ٹائمز یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے، جن میں سے اگر ہم دیکھیں تو اس سورہ میں ٹوٹل جو ہمیں ملتے ہیں وہ 16 ٹائمز اس سورہ میں آئے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ وہ سورت ہے جس میں سب سے زیادہ ایمان والوں کو پکارا گیا ہے۔ جی شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ مدنی سورہ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے۔ لیکن احرام کی حالت میں شکار اپنے لیے حلال نہ کرو، اور بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو، قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو، اور ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، اور ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کی ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر بلندی سے گر گیا ہو، یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہوا ہو، اور سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب افعال فسق ہے۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، لہذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہے ان کی پابندی کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا؟ کہو، تمہارے لیے سارے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کے بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں، اور اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو۔ اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے
گروہ میں سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو، اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ آیت نمبر 105 تک دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے وعدے اور عقود کی پابندی کا حکم ہے۔ ایمان والوں کو عہد و پیمان پوری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا کہ اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ ہمارے ہاں دینداری نماز، روزہ، حج، پردہ وغیرہ کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ دین کا حصہ ہے۔ معاملات اور عہد کی پابندی بھی دینداری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر اس کے دشمن کو مسلط کیا جاتا ہے۔ پھر آگے جو ہے آیت نمبر 2 میں ہے شکار کی اجازت دی گئی ہے، لازمی حکم نہیں ہے۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ اور یہاں پہ یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے کہ یہ ہے نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی کے کاموں میں یعنی البر میں ہر طرح کی نیکی شامل ہوتی ہے، ایمان، عقائد، عبادت، اخلاقیات، معاملات۔ تو اس آیت کے روح سے اگر ہم اس میں دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سب سے نیکی کا تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں کرو۔ تقویٰ جب البر کے مقابلے میں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ گناہوں سے بچنا، اور البر کا مطلب ہے نیکی کمانا۔ تو دین میں دین جو ہے نا پھر دو طرح سے مکمل ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک طرف انسان اچھے اچھے کام کرے، دوسری طرف غلط کاموں کو چھوڑ دے۔ نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ یہ ہم نے پہلے بتایا۔ اگر جیسے کوئی پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے، ایک انسان اکیلے تو نہیں کر سکتا نا، اور کوئی اللہ کے لیے خالص اللہ کے لیے کوئی پروجیکٹ کر رہا ہے یا دین کا کام ہے تو انسان اس کے ساتھ مل جائے، اس کو ہیلپ کر لے۔ نیکی کی مختلف اقسام ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر کوئی نہ کر سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے، اس سے اپنے ذات کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے، یعنی کس کا دل بہلائے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکا، آپ نے فرمایا خیر کا حکم دیا کرے یا اچھی باتوں کا حکم دیا کرے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو تو آپ نے فرمایا بری باتوں سے رکارا کرے۔ تقویٰ بری باتوں سے روکتا ہے۔ انسان نیکی کی طرف دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو کام میں ساتھ شریک کرتا ہے۔ جتنے لوگ اس کو کرتے ہیں اس کا بھی اجر اس کو ملتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ اس کلاس میں ہیں اور 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، اگر آپ نے کسی کو انوائٹ کیا تو آپ اتنا ہی اجر لیں گے جو آپ کو خود اس جوائن کرتے ہوئے آپ کو مل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھلائی کا راستہ دکھایا تو اس سے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ اس کے کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس آیت میں 2 چیزوں سے روکا بھی گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ جو آیت ہے نا انڈر لائن کریں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اس کو چھوڑ نہ دے۔ تو یہ بہت جامع آیت ہے، اس کو اپنی زندگی کا ایک رہنما اصول بنانا چاہیے۔ جہاں کوئی خیر کا کام کر رہا ہو اس کے ساتھ مل جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ نیکی کے کام میں ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم مدد کریں۔ آیت نمبر 3 میں ہے
اس آیت میں کن کاموں کو گناہ کے کام قرار دیا گیا ہے؟ اس جانور کو نہ کھاؤ جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جو جس کا گلا گھٹ جائے یا چوٹ لگ جائے یا بلندی سے گر جائے یا ٹکر کھا کر مر جائے، یا جس سے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم زندہ ذبح کرو، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو، یعنی لاٹری، ہاتھ دکھانا وغیرہ۔ یاد رکھیں کہ دین کی تکمیل اللہ کا احسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے لوگوں کے لیے ہدایت مکمل کر دی۔ دینی احکامات میں کتاب و سنت کا کافی ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے اس سے بھی منع کر دیا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آیت نمبر 4، اس آیت سے جو بڑی خاص بات ہمیں پتہ چلتی ہے، علم والوں کو بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ وہ کتا بھی جسے شکار کی تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی بڑا نفع مند ہوتا ہے، اس کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے۔ سیکھنے کی بات کیا ہے؟ جب ایک جانور سیکھ سکتا ہے تو کیا انسان نہیں سیکھ سکتا؟ یہ سوچنا کہ میری عمر زیادہ ہے، میرا دماغ کام نہیں کر سا، کہنے مقصد ہے کہ علم کی حاصل کرنے کا کوئی قید نہیں ہے۔ علم حاصل کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی کر سکیں۔ اپلائی کریں گے تو ہم کسی کو دے بھی سکتے ہیں۔ غور و فکر کر کے، یعنی کہ علم سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اپلائی کرنا ہے، پھر دوسروں کو دینا ہے۔ This is actually cycle we have to complete۔ آیت نمبر 5 میں ہے، اسلام میں عورت کو مہر دینے کی کتنی تاکید کی گئی ہے؟ اسلام میں عورتوں کو مہر دینے کی کتنی تاکید کی گئی ہے، چاہے آزاد ہو یا غلام یا اہل کتاب کی عورت، سب کو مہر دو۔ مسلمان مہر دو، یہ نہیں کہ مسلمان یا نان مسلم عورت کی صرف تفریح کا سامان بنا لیا جائے۔ کسی بھی عورت کے لیے یہ چیز بہت تکلیف دہ اور نقصان دہ ہے کہ کوئی مرد اس سے فائدہ اٹھائے لیکن اس کے لیے قوام نہ بنے، اس کی حفاظت نہ کرے، نہ نفقہ نہ دے، ذمہ داری نہ اٹھائے اور اس کی ضرورت خیال نہ کرے۔ تو یہ مرد کی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوام اس کو کہا گیا ہے، اور عورت اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہر یا جس وعدے کے ساتھ عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا جاتا ہے تو یہ اسی عورت کا حق ہے، اور عقد نکاح کے بعد جس چیز کے ساتھ عورت کے باپ بھائی اور اس کی تکریم کی جائے وہ اسی کا حق ہوگا، یعنی اگر کسی کو کوئی تحفہ دیا جائے گا تو وہ اسی کا ہوگا، اور انسان کی جس کے بدلے میں سب سے زیادہ تکریم کی جانی چاہیے وہ اس کی بیٹی یا بہن ہو۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں سسرال کو کیسے ذلیل کیا جاتا ہے، یا پھر بہوؤں کے ساتھ وہی بات نا جسے پہلے ڈسکس کیا تھا میں نے، اپنے لیے الگ اسلام ہے، دوسروں کے لیے الگ اسلام ہے۔ عدل و انصاف بالکل ہماری سوسائٹی سے ختم ہو گیا ہے۔ مومن تو درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ جب اسلام میں خادم کی غلطی کو 70 بار معاف کرنے کی تلقین کی گئی ہے تو باقی رشتوں میں بیٹی یا بہو، شوہر، بیوی کتنی بار ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ تو ہر وقت ہمیں نا ایک درگزر کی روش اپنانی چاہیے۔ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، معافی ایسا کیوں ہے ہمارے رویہ؟ بیٹی جو بھی غلطی کرے تو معاف کیا جاتا ہے، مگر بہو نے کچھ کی تو اس کو معاف نہیں کیا جاتا، یا پھر ساس نے کچھ تھوڑی بھی بات کی تو برا لگتا ہے، مگر ماں نے کہا تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ نا ہمارے رویوں کو ہمیں سوچنے کی پوائنٹ ہے کہ اسلام ایکوالٹی اور عدل کے بارے میں بتاتا ہے۔ ایسا اسلام نہ لیں کہ اپنے لیے الگ اور دوسروں کے لیے الگ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں ہمیں اپنانا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 6 آنورڈ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ
کہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اس کو انڈرلائن کریں، سمعنا وطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تک کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، پھر ڈرا گیا اللہ سے ڈرو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، پھر ڈرا گیا۔ ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیہ نمبر 6 میں ہم دیکھتے ہیں، آیہ نمبر 6 سے لے کے 11 تک وضو کا طریقہ یہاں پہ بیان کیا گیا۔ پاکیزگی کا حکم دے کر پاک کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا مکمل انعام یہ ہے کہ اللہ وضو کے ذریعے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے۔ وضو ظاہری نجاست کو بھی دور کرنے کا ذریعہ ہے اور باطن کی گندگی بھی دور ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن بھی وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے۔ وضو اور طہارت کے ذریعے اللہ ہم پر اپنی نعمت مکمل کر رہا ہے۔ آیہ نمبر 8 میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عدل و انصاف کرنے والے اللہ کی ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کے دائیں طرف ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں اور اپنے ماتحتوں کے درمیان عدل کریں گے۔ تو کیا بننا ہے اس آیت کے روح سے؟ عدل والے۔ چیک کریں کہ ہم عدل کرتے ہیں، زندگی میں ایکوالٹی کرتے ہیں، جس طرح ڈیلنگ میں اپنی بہن سے کرتی دوسروں کے ساتھ اس طرح کرتی ہوں۔ جو ڈیلنگ میں اپنی یعنی کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کرتی ہوں، کیا میں دوسروں کے ساتھ کرتی ہوں؟ تو اپنے رویے، یا جو ڈیلنگ میں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہوں دوسروں کے بچوں کے ساتھ ایسے ہی ہے۔ تو اب ایکوالٹی، یہ چیک اینڈ بیلنس اللہ سبحانہ اللہ دیا ہے۔ آیت نمبر 11 میں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، ہوتا ہے کہ اللہ دشمن کی جنگ کو روک دے اور انسان کو آزمائش سے محفوظ کر دے۔ اور یہاں پہ جی یہ اتنی باتیں کافی ہیں، آگے چلتے ہیں۔ آیہ نمبر 12 سے، اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں
12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ مگر اس کے بعد جس نے تم سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوائے سبیل گم کر دی۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں اور آئے دن تمہیں ان کے کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو یہ شرارتیں بھی کر رہے ہیں وہ ان سے عین متوقع ہیں، لہذا انہیں معاف کر دو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس میں بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب بھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام ہی خدا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر مسیح علیہ السلام ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور اس کے سارے موجودات اس کے ملک ہیں اور اس کی طرف سے سب کو اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو، اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 12 سے 19 تک دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں اس سے پتہ چلا کہ نماز، زکوٰۃ اور رسولوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ قرض حسنہ بھی دینا ہے۔ آیت نمبر 13 میں کہ اسی لیے اس صورت میں آغاز میں عہد کی پابندی کی بات کی گئی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے۔ جب بندہ توبہ نہیں کرتا تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہاں خیانت کرنے والوں سے کیا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جب پتہ چلے
پتہ چل جائے کہ کسی نے دھوکہ دیا۔ ایسے لوگوں سے محتاط رہیں لیکن درگزر کریں، کیونکہ بعض اوقات بہت بہت پوچھ گچھ سے اگر آپ بہت انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ جب ایسی منفی حالات ہوں تو اپنے دماغ سے ان ساری سوچوں کو نکال کر اپنے کام پر فوکس کریں اور اپنا سفر جاری رکھیں، ورنہ منفی خیالات میں کام نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد یہ کہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ نصیحت کا ایک حصہ بھول گئے۔ ابن یہ ہے نا یہاں پہ یہ آیہ نمبر 113 کو دیکھ لیتے ہیں ابھی، اور اس کو انڈر لائن کریں۔ یہ ہے نا فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ نصیحت کا ایک حصہ بھول گئے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی انسان علم کا ایک حصہ نافرمانی کی وجہ سے بھول جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے بھول جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی، یعنی کہ کبھی انسان علم کا ایک حصہ نافرمانی سے بھول جاتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے۔ پھر آیہ نمبر یہاں پہ ہے 15، درگزر کی بات، یہ نا درگزر کی بات ہے آج کے، اگر ہم دیکھیں نا بار بار یہی ہے کہ معاف کرو، درگزر کرو۔ آیہ نمبر 16 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور مسلسل اس میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے، میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر دے، آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے، کتنی بڑی جزا ہے اس کے لیے جو اللہ کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو۔ حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، اور ان کے آس پاس کے فرشتے بھی کیا کہتے ہیں، فرشتے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہی کہنے لگتے ہیں کہ حتیٰ کہ ساتوں آسمان والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات زمین میں اتار دی جاتی ہے۔ کون سی بات ہوتی ہے؟ کہ اللہ کی رحمت ہو۔ اس لیے جنہوں نے انسانیت کے لیے بڑے بڑے کام کیے، مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ کیا لگتا ہے، رحمت اللہ علیہ السلام کسی نے دل میں ڈالا کہ یہ لگائیں، اور ایک عربی میں نہیں بھی، یعنی کہنے مقصد ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا کی خاطر کام کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت آتی ہے، اور سارے فرشتے جو بھی ہیں وہ اسی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو پوائنٹ ہمیں یہاں سے سیکھنے کا ملتا ہے کہ اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے جو بھی کام کریں صرف اس میں اللہ کی رضا ہو، کیونکہ ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے۔ کہیں پہ تھا نا کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کی جب تک رحمت نہ ہو تو ہمارے اتنے اعمال نہیں ہے کہ ہمیں یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے کہ ہمارے عمل ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ ہمیں جنت کے خریدار ہوں، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو ہمیں لے جائے۔ تو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اللہ کی رحمت مانگیں، اور جو بھی کام کریں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور جو دوڑ دھوپ کریں تو یہی کہ مجھے اس رب کی رضا ملے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ آیت 17 میں اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود نعوذ باللہ ان کا باپ ہے۔ ان کے معجزانہ ولادت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ان کو معبود بنا لیا۔ پھر آیت نمبر 18 میں مومن کبھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتا، وہ فکر کرتا رہتا ہے، وہ اپنی نیکیوں کو بڑی چیز نہیں سمجھتا۔ ہم نے پڑھا تھا نا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے کہ کرتے بھی جا رہے تھے اور کہتے بھی، دعا بھی مانگتے، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرماؤ۔ ہمیں نیکی کے بعد اللہ سے قبولیت کی بھی دعا مانگنی چاہیے، چھوڑنا نہیں دینا چاہیے۔ جب ہم کوئی بھی چیز کرتے نا تو اس کے شروعات سے لے کے اینڈ تک نا شیطان بڑے وہم سوچیں خیال دیتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ بڑا تم نے کام کر لیا، کبھی کہ واہ لوگ کیا سوچیں گے، بڑی سی آج شیطان آپ کو دیتا رہتا ہے۔ مگر دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ خالص تمہارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانا، اللہ تعالیٰ ان وہم سوچوں سے مجھے دور رکھ۔
تو اللہ کی محبت محض تمنا کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ ان کاموں سے ملتی ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ عمل کی کچھ باتیں تھیں، کیونکہ اس دورہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کے لیے پوائنٹس نکالیں، تو کوشش یہی ہے کہ ہم اس ٹارگٹ کو انشاءاللہ اچیو کر لیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 20 سے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، اور جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم بکاس سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کے خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اور اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں گے یا سولی پر چڑھائے جائیں گے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں گے، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں گے۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیا 20 سے لے کے 20 سے 28 کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو آیت نمبر 20 میں یہاں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو یاد کرنے کی بات کی ہے۔ جب انسان نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کا اندر
ایک خوشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک وہ شخص ہے جو صرف اسی دنیا کے گھر بنانے میں مشغول ہے۔ تو عمل کا پوائنٹ کیا ہے؟ صرف اسی دنیا کے گھر بنا کر دوسروں کے لیے چھوڑ جائیں، بلکہ اپنا گھر جو آخرت کا ہے، ایکچوئل گھر، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آخر سوال ہے نا کہ ہم کیوں سوچتے ہیں کہ ہمیشہ اس دنیا میں ہم رہیں گے؟ حالانکہ کتنے ہم بیوقوف ہیں انسان کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے سامنے، کبھی ہمارے رشتہ دار کی فوت ہو جاتے، کبھی اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں، یا کوئی بھی انسان جو نامور ہوتا ہے، یا کوئی بھی طاقتور انسان، یا ایسے عام انسان، اس کے باوجود ہمیں ہوش نہیں، عقل نہیں کہ ہمارا بھی یہی رزلٹ ہونے والا ہے۔ ہم کیوں سمجھتے کہ ہم ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے ہیں؟ ہے نا عجیب بات؟ جب ہمیں پتہ ہے ہمیں جانا ہے، تو پھر فکر بھی تو آخرت کی ہونی چاہیے نا۔ تو ہماری ساری انرجی، سارے انٹرسٹ، ساری وفاداریاں اس دنیا کے لیے کیوں ہیں؟ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ تو متاع غرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے نا؟ تو یہ سوچ والی پوائنٹ ہے، انڈر لائن کریں اور اس پہ سوچنا ہے ہمیں، ہم کر کیا رہے ہیں۔ آیت نمبر 21، یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سمیت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلے گئے تھے۔ عرصہ دراز تک بنی اسرائیل کے لوگ وہاں پر مقیم رہے، یہاں تک کہ فرعون نے ان کو غلام بنا لیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فرعون کی غلامی سے نجات دی اور حکم دیا کہ اب اپنی زمین بیت المقدس پر واپس جاؤ، لیکن وہاں ان کی عدم موجودگی میں دوسری قوموں نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو اس آیت میں بہت اہم اصول ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آیت نمبر 21 کی بات کر رہی ہوں۔ کام شروع کر دو، جب کام شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ منزل تک پہنچا دے گا۔ پہلے ہی منفی سوچیں کہ کام ابھی شروع نہیں کیا تو بندہ نیگیٹو سوچتا ہے، پتہ نہیں کامیاب ہوں گے کہ نہیں۔ اور نیکی کے کام میں دور سے بیٹھ کر ڈرتے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ شروع کر دینا چاہیے، کر دینا چاہیے۔ بنی اسرائیل اور صحابہ میں فرق کیا تھا؟ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر کو جواب دیا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ جبکہ انصار نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دے، مطلب کہ سمندر میں بھی کہیں گے نا کودنے کو تو ہم کود پڑیں گے۔ دین کے لیے ہمیشہ قربانیاں کرنی چاہیے اور وہی لوگ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی اور قربانی کر دے گا پھر میں بھی شامل ہو جاؤں گی، یا حالات بہتر ہوں گے تو میں کروں گی، یا یہ ہو جائے گا تو میں تب قرآن پڑھوں گی، یا یہ نیک کام کروں گی۔ یاد رکھیے کہ زندگی کا کسی کو پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کتنی ہے۔ آئے دن پتہ چلتا ہے اسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اچھا یہ کل میں نے اس سے ملتی ہے، آج وہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال تھے اب نہیں ہیں۔ تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جو چیزیں ابھی ہے، جو نیکی کام ہے ابھی کرنا ہے۔ we never know، آج آپ لوگ اس کلاس میں بعد میں ہو ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو قربانی دینے والے ہوں دین کے لیے۔ پھر آیت نمبر 20 یہاں پہ آتا ہے، 26 میں دیکھ لیتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے نعمتوں کا زوال ہو جایا کرتا ہے، جب انسان خیر کے کام میں آگے نہیں بڑھتا تو محروم ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دوسری آیات کو بعد میں دیکھیں گے اور نیکسٹ رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائیں گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو اور ان کی کمائی کا بدلہ ہے
یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں اور ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو، یعنی کہ یہ حکم دیا جائے تو مانو نہیں تو نہ مانو، جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو تو یہ تمہارے کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھاک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، انڈر لائن دس ون۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 27 سے 42 تک دیکھ لیتے ہیں۔ 27 سے 31 تک، نیک کام کس کے قبول ہوتے ہیں؟ جس کے دل میں خدا ترسی ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے۔ تقویٰ عمل میں بھی ہوتا ہے اور ارادوں میں بھی ہوتا ہے۔ اعمال میں تقویٰ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور بعض اوقات بڑے بڑے گناہ اور جرائم انسان نفس کی تعویلوں سے اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، جبکہ وہ صریح گناہ ہوتے ہیں۔ ندامت اور پچھتاوے انسان کو کھا جاتے ہیں، اس سے مختلف بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں۔ اچھا، لوگوں کے دو طرح کے پچھتاوے ہوتے ہیں، وہ کام جو انہیں کرنے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیے، اور وہ کام جو نہیں کرنے چاہیے تھے وہ کر لیے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جو وقت گزر جاتا ہے نا، اس پہ رونا پچھتانا چھوڑ دیں۔ جو ابھی ہے، کیونکہ ماضی تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس کو سوچنا، پریشان ہونا، غم ہونا کم کرنا چھوڑ دیں۔ جو ابھی ہمارے ہاتھ میں، جو فیوچر آنے والا ہے، اس کو سنبھال لیں، اس کی پلاننگ کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اگر غلطی گناہ کی، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے، سچی دل سے توبہ کریں اور نئی زندگی سٹارٹ کریں۔ اچھا، آیت نمبر 135 میں اگر آپ دیکھیں، یہاں پہ یہ وسیلہ، اللہ کے قریب ہونے کے بہانے تلاش کرو، ذریعہ تلاش کرو۔ وہ کیا ہے؟ نیکی کے کام، نیکیوں کی کثرت قرب کا ذریعہ کون سی ہو نیکی کے کام کرنا، وہ کیا ہیں؟ جو اللہ کے، مطلب کہ وہ ذریعہ تلاش کرنا جس سے آپ اور زیادہ اللہ کے قریب ہوں۔ تو نیکی کی کثرت کیا؟ قرب کا ذریعہ۔ نماز قرب کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز قربت کا ذریعہ ہے۔ نیک اعمال وسیلہ بن سکتے ہیں، تہجد بھی، یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قرآن سے تعلق اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، قرآن والے، اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہیں۔
رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تہجد کا وقت، اگر تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکتے ہو تو کوشش کریں تہجد پڑھیں۔ اور ماشاءاللہ اس ٹائم پہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کون ہے جو ہم سے سوال کرے میں قبول کروں، کون ہے جو معافی مانگے اس کو قبول کروں۔ تو عجیب بات ہے کہ انسان سویا پڑا ہوتا ہے، تو کوشش کریں تہجد، انڈر لائن دس ون، ضرور پڑھیں اپنی زندگیوں میں، اس سنت کو لے آئیں۔ اور آیہ نمبر 38 ہے، ہماری شریعت میں جتنے بھی احکامات ہیں ان کے کچھ مقاصد ہیں، اور کیا ہے کہ مقاصد شریعت کے حسب نسب کی حفاظت، اس لیے زنا حرام ہے، جان کی حفاظت اس لیے قتل حرام ہے، عقل کی حفاظت اس لیے شراب حرام ہے، مال کی حفاظت اس لیے چوری کو حرام کر دیا، عزت کی حفاظت اس لیے بہتان پر سزا رکھی گئی ہے۔ اور آیہ نمبر 142 میں حرام کھانے والے پہ جنت حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن عجرہ، بے شک وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور رشوت خوری پر پلا بڑھا، وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ آگے چلتے ہیں نیکسٹ رکوع میں۔ ہم نے تورات نازل کی، آیہ نمبر 43 سے، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کی معاملہ کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی علماء اور احبار بھی اسی پر فیصلہ کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اسی پر گواہ تھے۔ پس ایک روح یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہے۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کرے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ تو فاسق کون ہے؟ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے۔ آیہ نمبر 47۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے وہ موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کے محافظ اور نگہبان ہے۔ لہذا تم خدا کی نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ انڈرلائن دس ون۔ کیا فرمایا؟ لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ فاستبقوا الخیرات، آیہ نمبر 48۔ آخرکار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کہ اس دنیا میں تو ہم نہیں رہیں گے ہمیشہ، پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، مگر انسان بھولا ہوا ہے نا۔ پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں نہ ڈال کر
یہ لوگ تم کو فتنہ میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہیں۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کی نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 42 سے 50 تک دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، 42 میں حرام کھانے جو حرام کھاتا ہے، یہ ہم نے پہلے کیا ہے۔ آیت 42 حرام کھانے والے پر جنت حرام ہے، یہ ہم نے ایک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آپ بن عجرہ، بے شک وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور رشوت خوری پر پلا بڑا، وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ پھر آیت نمبر 45 میں کہ جس کے عذاب پر بھی قصاص ہے، معاف کرنا قصاص سے بہتر ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مقدمہ لایا جاتا جس میں قصاص ہوتا تو آپ اس معاملے میں معاف کرنے کا حکم دیتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا، وہ عزت تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ پھر معاف کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے دین نے ہمارے دین میں نا معاف کرنے کو کہا ہے، سکھایا ہے ایکچولی۔ آیت نمبر 46 میں تورات اور انجیل میں بھی تقوی والوں کے لیے ہی ہدایت ہے۔ پھر ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا آج کی آیت میں درگزر اور معاف کرنے کا ہے، تو اس پوائنٹ کو ہم نے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے کہ ہمیں معاف کرنے والے بننا ہے، اور یہ تو بات ہمارے دین ہمیں بتا رہا ہے۔ آیت نمبر 47 کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنا کفر، ظلم، فسق ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ کتاب اللہ کے مخالف فیصلے کرتے ہیں ان میں فقر و فاقہ پھیل جاتا ہے، اور جس قوم کے امام کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ آپس میں لڑتے ہیں۔ اور آیت نمبر 48 میں اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان پیدا کر دیتا، لیکن اس نے راستے کے چناؤ کا اختیار اور آزادی دی، اس آزادی میں بھی آزمائش ہے۔ پھر آیت نمبر 49 میں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ مصیبت میں ڈالنے کا سبب ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکوہ ہے کہ اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ نے بندوں کو دی لیکن بندے اللہ کی فرمانبرداری پر راضی نہیں ہیں۔ آیت نمبر 50 میں ہے، جاہلیت کے طریقے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ کام ہے۔ جو کلچر، جو طور طریقے دور جاہلیت میں رائج تھے ان کو دین بنا لیا ہے، ان سے متاثر ہونا، ان کی پیروی کرنا یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں، آیت نمبر 51 سے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یہ اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جس سے یہ دلوں کو چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر، یعنی کہ اللہ کے نام سے کڑی کڑی
قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع الذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ آیت نمبر 51 سے 56 تک دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 51 میں اہل کتاب سے عام دنیاوی معاملات کرنا تو منع نہیں ہے، یہاں تک کہ شادی کی بھی اجازت ہے، لیکن انہیں ایسے دلی دوست بنانا جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے، ویسی دوستی منع ہے۔ آیت نمبر 54 میں ہے، جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہ ہوں وہ فائدہ دینے کے بجائے دین کو نقصان دیتے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ چاہیے جو اللہ سے محبت کریں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹیم یا صف میں شامل نہ ہوں تو کیا ہوتا ہے، لوگ دین کے کام میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے نا، کوئی پروجیکٹ ہو لوگ نہیں آتے اس میں، فار ایگزامپل، تو کوئی اگر نہیں پارٹیسپیٹ تو اس کا یہ مطلب کہ کام ہی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کچھ اور ہی لوگ اس پروجیکٹ میں لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ جیسے وہی بات ہے نا یقین کی ہے، یا پھر آپ یہ سوچیں اگر اللہ چاہے تو پتھر سے بھی کام لے۔ بعض اوقات کسی ایک شخص کے نکلنے کے بعد اللہ اس سے بہتر لوگ لے آتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کتنے اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ کیا ہوتی ہے اللہ؟ کیسے پتہ چلے اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ علامت کیا ہونی چاہیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اس سے بھی مال دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس سے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ بس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان عطا کرتا ہے۔ تو اگر ہم میں ایمان ہے تو یقین جانیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا کا مال اللہ کی محبت کا کرائٹیریا نہیں ہے۔ بندے کو نیکی کا کتنا شوق کے ہو سکتا ہے، کسی کے پاس مال نہ ہو مگر وہ بھلائی کے کام میں دوڑ دھوپ کر رہا ہو، تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کرائٹیریا محبت کے بات گھوم پھر کے پھر کس چیز پہ آ جاتی ہے؟ تقویٰ پہ آ جاتی ہے، کہ ہمیں وہ احساس ہو کہ وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور یہ کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو اس میں کھپا دیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، محبت، اور یہ اللہ کی محبت ہے ایمان دے کے، ابھی حدیث ہم نے پڑھی۔ پھر آیت نمبر 55 میں ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر یہ 3 صفات ہوتی ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں۔ پھر 57 میں ہے، ایسے لوگوں سے بھی دلی دوستی نہ کرو جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پھر 56 تک ہے، پھر ہم آگے دیکھتے ہیں۔ جی، اے لوگو 56 اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسروں کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ یہ ابھی میں نے ڈسکس کیا تھا۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کے اس تعلیم پر ایمان لے آئیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سوائے سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اچھا، یہ نا عربی محاورے کے مطابق کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں تو مطلب یہ کہ وہ بخیل ہے، اور بخیل ہے عطا اور بخشش اس کے ہاتھ رکا ہوا ہے، اور پھر یہ یعنی بخل میں یہ خود مبتلا ہے، دنیا میں اپنے بخل اور اپنی تنگ دلی کے لیے ضرب المثل بن چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافہ کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی سعی کر رہے ہیں، اور مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے ابلتا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ آیت نمبر 57 سے لے کے 66 میں دیکھتے ہیں۔ 57 میں ہم نے دیکھا کہ ایسے لوگ بھی دلی دوست نہ کرو جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر 58 میں ہے کہ دین کے شاعر مذاق اڑانا ناسمجھی کی علامت ہے۔ اذان کو خاموش سے سننا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے، اور پھر اذان کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ اور عبداللہ بن عمر ابن العاص کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، تحقیق جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل کرتا ہے، اور پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو، بلا شبہ یہ وسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے جو اللہ کے کسی بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ سو جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے شفاعت حلال ہوگی۔ اس وقت کی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اذان کے بعد درود پڑھ کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ پھر یہ آیت نمبر 59 میں ہے، اہل کتاب کو مسلمانوں سے ناراضگی کیا ہے کہ یہ قرآن میں آنے والی تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں،
63 बुराई से मना न करने वाली वैसा ही है हो जाता है जैसे बुराई करने वाला। जो बुराई से रोकता नहीं वो भी उसी में शामिल हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम किसी को देखें कोई बुराई हो तो उसको रोकने की कोशिश करें, जिस तरह भी आपके इख्तियार में हो। आय नंबर 64, अल्लाह ताला के बारे में बुरी बात करने वाले पर अल्लाह की लानत है और उसकी रहमत से महरूमी है। अल्लाह से बढ़कर सब्र करने वाला कोई नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकलीफ दा बात सुनकर अल्लाह से ज्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं। लोग उसका बेटा होने का दावा करते हैं, उसका हमसर बना देते हैं, फिर भी वो उन्हें आफियत देता है, उनकी हिफाजत करता है, उनको रिस्क देता है, उन्हें कई नेमतें अता करता है। हमने किसी हमने किसी को कुछ ना भी दिया हो, वो हमारे बारे में कुछ बुरा कहे तो हम सब्र नहीं कर सकते है। ऐसा है हमारा रवैया। क्या है, सब अगर इंस्टेंट अगर कोई आप पे इल्जाम लगाए तो क्या करते हैं, एकदम भड़क उठते हैं और उसका जवाब देते हैं। मगर अल्लाह का मामला देखें क्या क्या हो रहा है, उसके बावजूद अल्लाह ताला सबको इक्वली रिस्क फराहम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से पता चलता है। आगे चलते हैं आया नंबर 67 से। ए पैगंबर, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो लोगों तक पहुंचा दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो उसकी उसकी पैगंबरी का हक अदा ना किया। अल्लाह तुमको लोगों की शर से बचाने वाला है। यकीन रखो कि वो काफिरों को तुम्हारे मुकाबले में कामयाबी की राह हरगिज ना दिखाएगा। साफ कह दो कि ए अहले किताब, तुम हरगिज किसी असल पर नहीं जब हरगिज किसी असल पर नहीं हो जब तक कि तौरात और इंजील और उन दूसरे किताबों को कायम न करो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की गई हैं। जरूर है कि जरूर है कि ये फरमान जो तुम पर नाजिल किया गया है उनमें से अक्सर की सरकशी और इनकार को और ज्यादा बढ़ा देगा। मगर इनकार करने वालों की हाल पर कुछ अफसोस न करो। यकीन जानो कि यहाँ इजारा किसी का भी नहीं है, मुसलमान हो या यहूदी, स्वाबी हो या ईसाई, जो भी अल्लाह और रोज़ आखिर पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, बेशक उसी के लिए ना किस यानी कि जो नेक अमल करेगा बेशक उसी के लिए ना किसी खौफ का मकाम है और ना रंज। हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया और उनकी तरफ बहुत से रसूल भेजे, मगर जब कभी उनके पास कोई रसूल उनकी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ कुछ लेकर आया तो किसी को उन्होंने झुटलाया और किसी को कत्ल कर दिया और अपने नजदीक ये समझे कि कोई फितना रुनमा ना होगा, इसलिए अंधे और बहरे बन गए। फिर अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया और फिर अल्लाह ने उन्हें माफ किया तो उनमें से अक्सर लोग और ज्यादा अंधे और बहरे बनते चले गए। अल्लाह उनकी ये सब हरकत देखता है। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। आया नंबर 72। यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह इब्न मरियम ही है, हालांकि मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ए बनी इसराइल, अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब है और तुम्हारा रब भी। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना जहन्नुम है और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं है। यकीनन कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में से एक है, हालांकि एक खुदा के सिवा कोई खुदा नहीं है। अगर ये लोग अपनी इन बातों से बाज ना आए तो उनमें से जिस जिसने कुफर किया है उसको दर्दनाक सजा दी जाएगी। फिर क्या ये अल्लाह से तौबा ना करेंगे और उससे माफी ना मांगेंगे? अल्लाह बहुत दरगुजर फरमाने वाला और रहम करने वाला है। मसीह अलैहिस्सलाम इब्न मरियम अलैहिस्सलाम इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल थे। इससे पहले और भी बहुत से रसूल गुजर चुके थे।
اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش پر ان سے کہو تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کے سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہاؤ بیوٹیفل، اللہ تعالیٰ سب کے سننے والا ہے۔ جس کو وہ معبود بنا رہے وہ تو سننے والا ہی نہیں ہے، حالانکہ سب کے سننے والا اور سب کو جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے۔ اچھا یہ آیت نمبر 67 سے 77 تک دیکھ لیتے ہیں۔ ایک عورت کی خاص خوبی بیان کی جا رہی ہے، 75 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے نا کلمہ صدیقہ و امہ صدیقہ۔ تو ایک عورت کی خاص خوبی بیان کی جاتی ہے، بہت زیادہ سچ بولنے والی، سچائی کی تلاش میں رہنے والی، سچائی سے محبت کرنے والی۔ ایک اور قول یہ ہے کہ انہیں صدیقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ اللہ کی آیت کی تصدیق کرتی تھیں۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن میں نا سورۃ تحریم میں، اور مریم اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتاب کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سے کامل ہوئے ہیں اور عورتوں میں کوئی کمال کو نہ پہنچی سوائے مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ، یعنی یہ سچی خواتین ہیں جنہیں دین کی سمجھ آ گئی تھی۔ حضرت آسیہ کی دعا ہے سورۃ تحریم میں، ہمیں بھی اللہ سے اچھی دعائیں اور خیر و بھلائی کی راستوں کیا ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ سب سے نفع مند دعا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ آگے چلتے ہیں آخری آیات کی طرف۔ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کے سننے والا اور سب کچھ جاننے والا اللہ تعالیٰ۔ یہ ہم نے کر لیا تھا۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت و رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 79 جو ہے اس میں لعنت کے اسباب کیا ہیں؟ پیغمبروں کی نافرمانی، حد سے بڑھنا اور برائی سے نہ روکنا۔
منکر سے روکنے کی فضیلت۔ عبد الرحمن بن حضرمی بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس نے خبر دی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں پہلوں کی طرح ثواب ملے گا۔ ان کی امتیازی صفت یہ ہوگی کہ وہ برائی کا انکار کریں گے۔ یہاں برائی سے نہ روکنے والا اہل کتاب کے مشابہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود برے کام کرتے ہیں، ہم کیسے منع کریں؟ تو کچھ لوگوں کا تجزیہ یہ ہے کہ انہوں نے جب ایک ہوتا ہے نا کہ ہاں بھی ہم خود گناہ گار ہیں، اب ایک جملہ سا چلتا ہے سوسائٹی میں، بٹ یہاں پہ کلیئرلی کہا گیا ہے جو برائی کو نہیں روکتے تو وہ مشابہت ہے اہل کتاب والوں کی، ٹھیک ہے؟ جس طرح نیکی کا حکم ہے اسی طرح منکر سے روکنے کا بھی حکم دینا چاہیے۔ پھر یہاں پہ آیت نمبر 82 میں دیکھ لیتے ہیں۔ اوکے، جو تکبر نہیں کرتا وہ کسی کے ساتھ بھی بنا کر رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم اور زہد عطا کرے اور تکبر سے بچائے اور انسانیت کی خیر خواہی کے کاموں کے لیے چن لے، آمین۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو اس پورے پارے میں ہمیں درگزر کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے بارے میں بتاتا ہے کہ زمین آسمان میرا ہی ہے، اور پھر بار بار ایمان والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ہمارے کرنے کے عمل کیا ہیں۔ تو اس جز کو پڑھیں، ہائی لائٹ کریں آیات، اور آیات کو اپنے عمل کے لیے نکالیں کہ ہمارے عمل کے لیے کون سی امپورٹنٹ ہیں آیت۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اگر اس پڑھانے میں یا ایکسپلین کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔